बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं फिर मौजूद हूँ और आज हम बात करेंगे सब्र के बारे में। दोस्तों, इस जर्नी में सब्र बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत 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 ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस जर्नी को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जर्नी आपकी लाइफ टाइम है। क्यों? ट्विन फ्लेम बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। और ये हमारी चॉइस नहीं है, ये अल्लाह ताला की चॉइस है जिसे वो पैदा करता है और जब चाहता है उन्हें अवेकन कर देता है, उन्हें जगह देता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने लाइफ के मकसद के लिए काम करना है। और काम करना है उससे पहले आपकी सारी की सारी जो बुराइयां हैं, जो ख़ताएँ हैं, जो गलतियां हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में लूप होल्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके डाउटफुल बिलीव्स हैं, जो आपकी नेगेटिविटी है, उस सब को इस प्रोसेस जिसे इनर वर्क कहते हैं, जिसे ट्रिगर कहते हैं, जिसे एंजाइटी कहते हैं, जिसे यूनिवर्सल टेस्ट कहते हैं, इन सब के ज़रिए इन सारी चीज़ों को निकाला जाता है। आपको बिल्कुल प्यूरिफाई कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अल्लाह ताला का फ़ैसला और अल्लाह ताला का प्रोसेस कभी बदलता नहीं है। प्रोसेस हमेशा एक सा रहता है। ये मुझे अब पता चला यहाँ इस जर्नी में आके। पहले हम कुरान पाक में पढ़ते थे तो औलियाओं के और अल्लाह के रसूलों के अहवाल पढ़ते थे कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं और उन पे कैसी कैसी परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनको कैसे कैसे टेस्ट से गुज़रना पड़ता है। और एक टेस्ट से गुज़रने के बाद दोस्तों, आपको अवेकन हो जाती हैं, आप ज़्यादा सच के करीब हो जाते हैं, आप ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं पहले से, आपको ज़्यादा चीज़ें बेटर और ऐसी नज़र आने लगती हैं जो दूसरे लोगों को नहीं नज़र आती। क्यों? क्योंकि आपका लेवल जो है वो ऊपर उठ रहा है, आपके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। आप जैसे कोई होता है ना, आप देखते हो कभी कि कोई बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यार हम देख रहे हैं, अरे यार वो समाधि में बैठा है, वो ऊपर उठने लगा। कैसे? ऐसे ही जब उसकी डायमेंशन चेंज होंगे तो वो खुद ब खुद उसके मेंटल लेवल जो है वो और उससे बेहतर काम करेगा। और सोच रहे हैं, नेगेटिविटी भी है उनकी सोच में, ठीक है। अरे, दो लोग एक काम को कर रहे हैं, एक आदमी जो है वो पॉजिटिविटी के साथ कर रहा है, एक नेगेटिविटी भी है उसके साथ। अगर उस काम को करते में ज़ाहिर बात है कि परेशानियां भी आएंगी, हिंड्रेंस भी आएंगे और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब आपको क्या करना है? अब परेशानियां आई तो एक बंदा जो था वो तो ये कहने लगा कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा शुरू किया था, क्योंकि पॉजिटिविटी से तो उसने भी शुरू किया था। अरे मैंने तो बहुत अच्छा शुरू किया था, अब ये क्या हो गया? अब ये क्या आ गया? अब ये कैसे करूं? अरे मेरा तो काम ख़राब हो गया, अरे मेरी तो मेहनत बेकार हो गई। ये चीज़ें क्या करती हैं? ये नेगेटिविटी हमें पीछे धकेल देती है। और दूसरा इंसान जो जा रहा है प्रोसेस में, उसके साथ में जो है वो कोई प्रॉब्लम आई उसको, तो उसने कहा कि प्रॉब्लम सब मेरे अल्लाह की तरफ से। जो भी टेस्ट आया है मेरे पास, जो भी परेशानी आई है मेरे पास, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह बेहतर देखने वाला है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका इल्म ना हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के बग़ैर कोई परेशानी मुझ पर आ जाए। एक हदीस बहुत खूबसूरत है इस बारे में दोस्तों, कि अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान पे अल्लाह रहम करना चाहे
اللہ اسے کچھ دینا چاہے، اللہ اسے کچھ نوازنا چاہے، اللہ اس کے لیے بہتری کرنا چاہے، تو پوری دنیا مل کر اس کے لیے برا سوچے اور اس کے لیے برا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا حامی و ناصر اللہ ہے۔ اللہ اس کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے۔ جب اللہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے کیونکہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہماری پازیٹیوٹی بن جاتی ہے۔ دوستو نیگیٹیوٹی آتی کہاں سے ہے؟ ظاہر بات ہے شیطان کی طرف سے۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ آپ اللہ کے راستے پر آگے نہ بڑھ سکیں اور پیچھے لوٹ کر آ جائیں نیگیٹیوٹی کے ساتھ۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟ اس جرنی پر آپ جب چلیں گے دوستوں، اور جب آپ صبر کرتے چلے جائیں گے کن پہ؟ مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، آپ کی رکاوٹوں پہ، ان سب پر صبر کرتے چلے جائیں گے، خاموشی سے ان کو برداشت کرتے چلے جائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے دوستوں، لیکن یہی چیز آپ کی اسٹرینتھ کو اتنا بڑھا دے گی، اتنا بڑھا دے گی کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، آپ کے دماغی طور پہ آپ کو ہلا نہیں سکے گی، بلکہ اتنا مضبوط کر دے گی کہ آپ کہیں گے نہیں میں تو نکل جاؤں گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں نکل جاؤں گی، میں پار کر لوں گا، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ساری دنیا مل کر کسی کا اچھا کرنا چاہے اور اللہ رب العزت یہ نہ چاہے کہ اس کا اچھا ہو، تو پھر اس کا اچھا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ حدیث پوری ہوئی چاہے آپ کتنا بھی اچھا سوچیں۔ تو دوستوں یہ جرنی جو ہے یہ ہم نے خود نہیں لی ہے، یہ جرنی ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے ایز اے گفٹ، اور اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ یاد رکھیے، اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس لائق بناتا ہے۔ اگر وہ اس لائق نہیں ہے تو اس پہ پھر پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہوں۔ جب وہ ان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی وہ پریشانیاں تو اس کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں۔ اس لیے دوستوں آپ کو بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ٹیکل کرنی پڑیں گی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹیکل کرنا پڑے گا، بہت سارے لوگ آپ کو وہ دیں گے، آپ کو بار بار برا کہیں گے، آپ کو نیگیٹیوٹی، اپنی نیگیٹیوٹی آپ پہ چھوڑیں گے باقاعدہ۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے نیگیٹیوٹی نہیں چاہیے، تمہاری نیگیٹیوٹی تمہارے پاس، مجھے نیگیٹیوٹی چاہیے ہی نہیں، میں تو صرف پازیٹیو سوچوں گی، میں تو صرف پازیٹیو سوچوں گی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا کچھ برا نہیں ہو سکتا، مجھے تو اللہ نے چن لیا۔ اب تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے دوستوں، جو بھی کچھ آپ کی لائف میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اچھا کہیے یا برا کہیے اسے، وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں پر صبر کرتے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو ٹریگر کر رہا ہے، آپ صبر کرتے چلے جائیں گے، دوستوں اسٹیج ایسی آئے گی کہ آپ کو کوئی برا کہتا رہے گا، آپ کو کوئی ٹریگر کرتا رہے گا، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کیا کہتے ہیں یا اللہ میں تو تیرا کام کر رہا ہوں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا سوچتا ہے، میں جانوں اور میرا اللہ جانے، میں جانوں کہ میں صحیح ہوں اور میرا اللہ جانے کہ میں صحیح ہوں، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایک دن میرا اللہ سب کو بتا دے گا میرے بارے میں، ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے انہی کی نظروں میں افضل بنا دے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے انہی کے بیچ میں عزت دے گا، ویلیو دے گا، اور یہی لوگ جو مجھے ٹریگر کر رہے ہیں پھر میری تعریفیں کریں گے۔ یہ یقین کے ساتھ چلیے، ٹریگر بہت ہوں گے دوستوں، گھبرانا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، اور اگر صبر نہ ہو سکے تو وہی سورت پڑھیے گا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس زمانے کی قسم ہے کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو نیکی کا عمل کی توفیق دیتے رہے اور صبر کرنے کی توفیق دیتے رہے، صرف وہ لوگ، ایک تو نیکی کرنے کی توفیق اور ایک صبر کرنے کی توفیق، کیونکہ نیکیوں پر دوستو جب ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور وہ ہمیں جواب میں برائی سے نتیجہ دیتا ہے
تو یہ تو ہمیں پتہ ہوتی ہے نا ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی اور وہ برائی سے نتیجہ دے رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہاری بھلائی کے بدلے میں تم کو برائی سے جواب دے تو سمجھ لیجیے گا تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اس لیے اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوست، اپنے کام کو کیے جائیے، جو بھی آپ کا کام ہے اس کو کرتے رہیے اور توکل اللہ پر کیجیے اور صبر کرتے رہیے۔ صبر سے یہ جرنی بہت تیزی سے مکمل ہوتی ہے اور آپ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوستو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ صبر کا مقام دنیا میں ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے، اس طریقے سے صبر کا مقام ہے۔ تو صبر کرتے رہیے، پیشنس رکھیے، منہ نہیں کھولنا ہے، کسی کو جج نہیں کرنا ہے۔ دوستوں ہم یہ بہت کرتے ہیں، کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو جج کر لیا، ہمیں جج نہیں کرنا تھا، نہیں کرنا ہے، برا ہے اچھا ہے جیسا بھی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ جانے وہ جانے، ہمیں اسے جج نہیں کرنا کہ کیا ہے کیسا ہے کیوں ہے یہ ایسا ہے اس کے اندر یہ برائی ہے وہ برائی ہے، نہیں، ہمیں صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، صبر سے اس جرنی کو بہت اچھی طرح اور بہت محبت سے پورا کیجیے، اپنے آپ سے بہت پیار کریے، اللہ کی اطاعت اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔